بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ کرام، سبق نمبر 86 ہے اور آج ہم باب و خیار شرط پڑھتے ہیں۔ خیار شرط کسے کہتے ہیں؟ جیسے کہ آپ خرید و فروخت میں دیکھتے ہیں، کئی مرتبہ آپ نے بھی اس طرح کیا ہوگا، یا کوئی بڑا سودا ہو رہا ہوتا ہے، گاڑی کا، زمین کا، پلاٹ کا یا بلڈنگ کا، تو وہاں پہ دیکھیں جب دو سودا کرنے والے کرتے ہیں یا آپ سودا کرتے ہیں کسی کے ساتھ، تو کبھی مطلب اگر آپ خریدنے والے ہیں تو کبھی آپ بتا رہے ہوتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم سودا تو کریں گے، لیکن مجھے 2-3 دن ذرا اس پہ سوچنے کا موقع دے دیں، مجھے ذرا اس کے بارے میں اپنے احباب کے ساتھ مشاورت کا موقع دے دیں، تو انشاءاللہ اس کے بعد پھر میں آپ کے ساتھ یہ سودا پکا کر دوں گا۔ اور یا یہ کہ ہمارا سودا ہو چکا ہے لیکن بس 2-3 دن مجھے ذرا اختیار دے دیں، میں ذرا اس والے سے تھوڑی سی مشاورت کر کے اس کے بعد پھر میں کلیئر کر دیتا ہوں۔ اور اسی طریقے سے کبھی بیچنے والا کہہ رہا ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے ہمارا سودا ہو گیا، ایجاب و قبول ہم کر لیتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ مجھے چند دن کی ذرا آپ مہلت دے دیں کہ میں تھوڑا سا مزید اس پہ غور و خوض کروں اور مشورہ کروں، اور اس کے بعد پھر میں آپ کو بتا دوں گا۔ تو اس طریقے سے ہو رہا ہوتا ہے آپس میں۔ تو یہ جو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جو باتیں ہو رہی ہوتی ہیں اور مہلت مانگی جا رہی ہوتی ہے مشاورت کے لیے، اس کا نام ہے خیار شرط، کہ سوچ و بچار کے بعد بے کو نافذ کرنا یا بے کو تام کرنا، مکمل کرنا۔ تو اس خیار شرط سے متعلق آج ہم انشاءاللہ گفتگو کریں گے کہ اس کی لمٹ کیا ہے، مدت کتنی ہے، کتنی مدت تک آپ کو یہ اختیار ہو سکتا ہے، اور اس کے علاوہ کیا کیا اس میں شرائط ہونی چاہیے، تو ہم اس کا حکم بیان بھی کریں گے، اس کی مدت وغیرہ بھی آج ہم بیان کریں گے۔ تو یہ رہا جی آپ کا باب و خیار شرط، کہ یہ باب خیار شرط کے بیان میں ہے، یعنی جو آپ شرط لگاتے ہیں کہ میں خریدتا تو ہوں یا میں بیچتا تو ہوں لیکن مجھے 2-3 دن کا اختیار چاہیے، تو یہ خیار شرط ہے جی۔ یہ شریعت نے یہ جائز قرار دیا ہے۔ آپ ایسا کر سکتے ہیں کہ آپ سوچ و بچار کرنے کے بعد، خوب غور و خوض کرنے کے بعد، کہ کل کو آپ پچھتائیں نہیں، اس لیے آپ ایسا کر سکتے ہیں۔ فرمایا کہ خیار و شرطی جائز، خیار شرط جائز ہے، فی البیع، یہ اس کا وصف شرعی بیان ہو رہا ہے کہ بے کے اندر خیار شرط جائز ہے، للبائع، بائع کے لیے بھی جائز ہے، والمشتری، اور خریدنے والے مشتری کے لیے بھی جائز ہے۔ وَلَهُمَ الْخِيَارُ، ان دونوں کو اختیار ہے۔ اب یہاں سے مدت بیان ہو رہی ہے کہ چاہے کتنے دنوں کا اختیار ہوگا اور کتنے دن تک آپ مہلت مانگ سکتے ہیں مشاورت کی، تو فرماتے ہیں کہ ثلاثۃ ایام، 3 دن تک، فما دونہا، یا اس سے کم کم، 3 دن سے کم کم، 3 دن سے زیادہ یہ آپ 4 دن 5 دن کا اختیار نہیں لگا سکتے کہ مجھے 5 دن مہلت دے دو، مجھے 6 دن مہلت دے دو، ایسا کرنا آپ کے لیے درست نہیں ہے۔ یہ احناف یعنی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا مذہب ہے اس حوالے سے کہ یہ 3 دن ہی آپ کا اختیار ہوگا۔ اس کے علاوہ 3 دن کے بعد اگر 3 دن کے اندر اندر آپ بے کر رہے ہیں، آپ کا دل چاہ رہا ہے کہ یہ سودا ہو جائے، تو پھر تو اگلے ساتھی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر نہیں چاہ رہا تو آپ نے 3 دنوں کے اندر اندر جا کر کنفرم کرنا ہوگا، یا اس کو بتانا ہوگا، یا یہ ہے کہ اس کو کال کرنی ہوگی، کچھ بھی کرنا ہوگا کہ بھئی میں نہیں خریدنا چاہتا ہوں یا میں نہیں بیچنا چاہتا ہوں، تو تب جا کر یہ اختیار آپ کا ختم ہو جائے گا۔ ورنہ 3 دن کے اندر اندر اگر آپ نہیں خریدنا چاہتے تھے اور آپ نے بتایا بھی نہیں ہے، تو 3 دن پورے 72 گھنٹے پورے ہوتے ہی آپ کا یہ اختیار ختم اور آپ کی یہ بے مکمل ہو جائے گی، اب آپ کو وہ چیز خریدنی پڑے گی۔ ولا يجوز اکثر من ذالک، اس سے زیادہ جائز نہیں ہے، عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ، یہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا یہی راجح قول ہے۔ وقال ابو یوسف و محمد رحمہم اللہ، صاحبین رحمہم اللہ فرماتے ہیں، یجوز اذا سمى مدتا معلومتا، جائز ہے خیار شرط 3 دن سے زیادہ بھی، بشرط ہے کہ وہ معلوم مدت متعین کر دے۔
معلوم مدت متعین کرنے سے مطلب یعنی مہینہ ہے، 2 مہینے ہے، جتنا بھی ہے، لیکن یہ کہ معلوم مدت ہونی چاہیے۔ ان کے پاس چونکہ صاحبین کے متن میں آ گیا تو اس کو ہم بیان کر دیتے ہیں کہ صاحبین کے نزدیک کیا ہے اصل میں۔ تو صاحبین فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ جو ہے وہ 2 مہینے کا خیار بھی لگا لیتے تھے، اور عقلی طور پر وہ بتاتے ہیں کہ چونکہ سوچ و بچار کی کبھی کبھار ضرورت ہوتی ہے، آپ نے تو جب خود ہی اس کو سوچنے کا، مشورہ کرنے کا موقع دیا ہے، تو یہ موقع بڑھا بھی سکتے ہیں، کیونکہ کبھی ضرورت پیش آ سکتی ہے کہ 3 دن کے اندر اندر مشاورت نہیں ہو پاتی، آدمی چاہتا ہے کہ مجھے اور بھی وقت مل جائے کہ میں مزید سوچوں، تو اس کو پھر وقت دینا چاہیے۔ جبکہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے پاس عقلی دلیل تو ہے کہ حبان ابن منقذ بن عمر انصاری رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں، تو وہ اکثر دھوکہ کھا جاتے تھے خرید و فروخت کے معاملات میں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے تو شکایت کی کہ میرے ساتھ یہ ہو جاتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اذا بایعت فقل لا خلابت بینی و بینک ولی الخیار ثلاثۃ ایام، کہ جب آپ خرید و فروخت کرو تو کہا کرو کہ میرے اور آپ کے درمیان کسی قسم کا کوئی دھوکہ نہیں ہے، لیکن مجھے 3 دن کا اختیار دے دو۔ تو یہ تو حدیث ہے، تو لہٰذا حدیث کے اوپر ہم حضرت عبداللہ بن عمر کے قول کو ترجیح البتہ نہیں دیں گے، لہٰذا حدیث کو ہم راجح قرار دے دیں گے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ یہ فرماتے ہیں کہ چونکہ 3 دن سے اگر زیادہ کریں گے تو دوسرے فریق کا نقصان ہوگا۔ اگر مشتری کو اختیار ہے اور مشتری 3 دن سے زیادہ بلکہ 2 مہینے تک اختیار لگا کر بیٹھا ہوا ہے، تو ادھر بائیں کا نقصان ہو رہا ہے کہ اس کی چیز جو ہے وہ 1-2 مہینے تک لٹکی رہے گی، وہ فروخت نہیں کر پائے گا، وہ مزدوری اس میں نفع نہیں کما سکے۔ تو لہٰذا ایسا کیا جائے کہ 3 دن تک اس کو مہلت دی جائے تاکہ کسی کا نقصان تو کم سے کم ہو نا۔ تو اس لیے فرمایا کہ 3 دن ہی بہتر ہے، 3 دن کے اندر اندر اس نے بتانا ہوگا، اپنا فیصلہ کرنا ہوگا۔ وخیار البائے، یہاں سے حکم ابھی بیان ہو رہا ہے، وخیار البائے کہ بائی کا اختیار لگانا، مثلا بائی یہ کہتے ہیں کہ مجھے ذرا 3 دن کا اختیار چاہیے۔ یاد رکھیں کہ یہ یہاں سے جو خیار شرط ہے، اس سے وہ ان بیوع کا ذکر شروع ہو گیا ہے کہ جو بے تو صحیح ہیں لیکن لازم نہیں ہوتی، ابھی تک بے غیر لازم ہے، کیونکہ اس کے اندر ایک خیار آ گیا، اس کے اندر ایک شرط آ گئی، اس لیے اب وہ لازم نہیں ہے۔ تو پہلے بے صحیح کا حکم تھا اور ابھی بے غیر، اب پہلے بے صحیح لازم کا حکم تھا اور اب بے صحیح غیر لازم کا حکم بیان ہو رہا ہے۔ اور خاص طور پہ خیار شرط کو اس لیے پہلے ذکر کیا ہے کہ چونکہ خیار شرط وہ ابتدائی حکم سے ہی معنی ہوتا ہے، ابتداً ہی حکم اس میں بے کا نہیں پایا جاتا جب تک کہ وہ خیار شرط ہے، اس لیے یہ ذرا قوی تھا خیار رویت سے اور خیار عیب سے، اس لیے اس کو یہاں ذکر کیا۔ تو فرمایا کہ خیار البائے یمنع خروج المبی من ملکہ، جب بائے اختیار لگا دے کہ مجھے ذرا سوچنے کا موقع دے، اس کے بعد پھر میں آپ کو یہ چیز دے دوں گا، بیچوں گا، تو اس سے آپ خود اندازہ لگائیں کہ جب بائے کا اختیار ہے تو بائے کیا چاہتا ہے؟ وہ یہ چاہتا ہے کہ ابھی نہیں لے لو مجھ سے چیز کو، ابھی میرے پاس ہی اس کو رہنے دو، تو لہٰذا بائے کا اختیار خود بخود اس چیز کے بائے کی ملکیت سے نکلنے کو روک رہا ہے۔ تو یہ بات تو بالکل کلیئر ہے۔ فَإِن قَبَضَهُ الْمُشْتَرِي، اگر اس کے باوجود پھر بھی مشتری اس سے قبضہ کر لیا اس نے مبیع کے اوپر اور اس لے کر گھر کو چلا گیا، فَحَلَكَ بِيَدِهِ، اور اس کے ہاتھ میں وہ یا اس کے قبضے میں وہ مبیع ہلاک ہو گیا، ظاہر ہے کہ بائے کی ملکیت سے تو ابھی نکلنے سے وہ روک رہا تھا کیونکہ بائے کا خیال تھا، لیکن مشتری اس کے باوجود وہاں سے اصرار کے ساتھ لے کر آ گیا اور اس کے پاس ہلاک ہو گیا یا اس نے استعمال کر لیا فی مدت الخیار، 3 دن کے اندر اندر ہی، ابھی تک بائے نے اپنے خیار کو ساقط نہیں کیا تھا، اس سے پہلے ضمینہ بالقیمتی، تو یہ مشتری ضامن ہوگا اس کی قیمت کا۔ یاد رکھیں ایک ہوتا ہے قیمت، ایک ہوتا ہے ثمن۔ ثمن وہ ہوتا ہے کہ جو 2 آدمی آپس میں گھر میں بیٹھ کر طے کر رہے ہوتے ہیں اور اس چیز کی مارکیٹی ریٹ کچھ اور ہوتی ہے۔ اب ثمن جو ہے وہ کبھی زیادہ بھی ہو سکتا ہے، کبھی کم بھی ہو سکتا ہے، لیکن مارکیٹی ریٹ جو ہوتی ہے وہ کسی چیز کی وہ متعین ہوتی ہے، وہ نرخ نامہ وہاں پہ لگا ہوتا ہے کہ بھئی یہ ریٹ ہے اس کی، تو وہ ایک کریکٹ ہوتی ہے، اس میں کمی زیادتی نہیں ہوتی، جبکہ ثمن میں آپ اپنے تعلقات کی بنا پر کمی بھی کر سکتے ہیں اور زیادتی بھی کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے یہاں پر چونکہ بے تو ہوئی نہیں ہے
اور بائی کے اختیار لگا ہوا ہے، چیز کی ملکیت سے نکلنے کو منع بھی کرتا ہے، تو لہٰذا مشتری لے کر گیا تو مشتری نے یہاں پہ تعدی کی ہے، لہٰذا اب وہ ثمن جو ان کے درمیان طے ہوا تھا وہ اگرچہ جتنا کم ہوا تھا اب وہ نہیں دے گا، بلکہ وہ مارکیٹی ریٹ کی قیمت ہی دے گا، وہ ثمن نہیں دے گا۔ وخیار المشتری لا یمنع خروج المبیع من ملک البائع، اور اسی کے برعکس مشتری سے متعلق بتایا جا رہا ہے کہ مشتری اگر اختیار لگا دے اور مشتری کہہ دے کہ میں آپ سے یہ چیز کچھ دنوں کے بعد لے کر جاؤں گا اور ابھی مجھے ذرا اختیار دے دیں، میں سوچتا ہوں، تو یاد رکھیں بائع تو یہی چاہتا ہے کہ ابھی لے کر جاؤ نا، تو لہٰذا بائع جب کہتے ہیں کہ ابھی لے کر جاؤ تو بائع کی ملکیت سے نکلنے سے مشتری کا اختیار یہاں پہ منع نہیں کر رہا، لہٰذا مشتری لے کر جا سکتا ہے، لیکن چونکہ یہاں پہ مشتری نے بھی خیار شرط لگا دیا ہے تو اس سے پتہ چلا کہ بائع کی ملکیت سے نکلنے کو تو یہ چیز کوئی بھی چیز مانے نہیں ہے، لیکن مشتری کی ملکیت میں وہ آئے گا یا نہیں آئے گا، اب اس میں ذرا اختلاف ہو جائے گا، لہذا فرماتے ہیں کہ اگر مشتری لے کر جاتا بھی ہے تو اگرچہ مشتری نے اختیار لگایا ہوا ہے اس کی ملکیت میں آئے گا یا نہیں آئے گا، تو فرماتے ہیں الا ان المشتری لا یملکہ عند ابی حنیفہ، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک مشتری بھی اس کا مالک نہیں ہوگا۔ اگر مشتری بائع کی ملکیت سے لے کر آ جاتا ہے تو بائع کی ملکیت سے تو ویسے بھی چیز نکل جائے گی کیونکہ اس کا اختیار نہیں ہے، لہٰذا جب مشتری لے کر آئے گا اپنے پاس تو گوئے کہ مشتری کے ملکیت میں بھی نہیں آئی کیونکہ اس نے تو خیار لگایا ہوا ہے، اب کیا ہوگا کہ اب وہ چیز درمیان میں لٹکی ہوئی ہے، لہٰذا امام صاحب فرماتے ہیں کہ اس کی ملکیت میں، مشتری کی ملکیت میں ابھی تک نہیں آئی۔ صاحبین فرماتے ہیں کہ یملکہ، مشتری اس کا مالک ہو جائے گا اگرچہ اس نے خیار لگایا ہوا ہے، مالک اس کا ہو جائے گا، کیوں؟ اس لیے کہ وہ فرماتے ہیں کہ ایسی کوئی چیز کی مثال دنیا میں نہیں ملتی کہ وہ کسی کی ملکیت میں ہو، ایک کی ملکیت سے نکل جائے اور دوسری کی ملکیت میں داخل نہ ہو، جبکہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایسی مثالیں بھی ہمارے پاس ہیں، لیکن ایک تحقیقی جو آپ سن لیجئے وہ یہ ہے کہ اگر مشتری کی ملکیت میں ہم اس مبیع کو داخل کر دیں تو ثمن تو آلریڈی مشتری کی ملکیت میں پہلے سے موجود ہے، تو ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ ایک ہی آدمی کے پاس مبیع بھی ہو ثمن بھی ہو، پھر تو مبادلۃ المال بالمال بالتراضی، بے والی تعریف ہی صادق نہیں آئی، تو پھر تو درست ہی نہیں ہوا۔ اس لیے امام صاحب فرماتے ہیں کہ ایک ہی آدمی کے پاس ثمن اور مبیع کا جمع ہونا لازم آئے گا اگر ہم مشتری کی ملکیت میں داخل کرتے ہیں، اس لیے فرمایا کہ اس کی ملکیت میں داخل نہیں ہوگی۔ اور آپ جو کہتے ہیں کہ مثال ملتی ہیں یا نہیں ملتی کہ کسی کی ملکیت میں چیز نہ ہو، تو ایسی مثالیں بہت ساری ہیں۔ ایک آدمی نے اپنے غلام کو خانہ کعبہ کی یا مسجد کی کے لیے خدمت کے لیے وقف کر دیا تو وہ غلام کسی کی ملکیت نہیں ہے، تو اس طرح کی اور بھی بہت ساری مثالیں ہو سکتی ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ یہاں پہ امام صاحب کا قول جو وہ راجح ہے کہ مشتری کی ملکیت میں نہیں ہوگا، لہٰذا امام صاحبین کے مطابق تو یہ ہے کہ فَإِنْ هَلَكَ بِيَدِهِ، اگر وہ چیز ہلاک ہو جاتی ہے، هَلَكَ بِالثَّمَن، صاحب فرماتے ہیں کہ ثمن کے ساتھ ہلاک ہوگی، کیوں؟ اس لیے ثمن کے ساتھ ہلاک ہونے کا مطلب ثمن کے بدلے میں ہلاک ہوگی، کیا مطلب ثمن کے بدلے میں ہلاک ہوگی؟ کہ مشتری کو اب ثمن دینا پڑے گا، اور ہم یہ سمجھیں گے کہ گویا کہ مشتری کے پاس اس چیز کا ہلاک ہونا، ہم یہ سمجھیں گے کہ مشتری نے اس کو استعمال خود کیا ہے اور اس نے اپنے اختیار کو ساقط کر کے چیز کو استعمال میں لایا ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ اس چیز کو لینا چاہتا ہے، لہذا اس کا اختیار ساقط، گویا کہ بے ہی مکمل ہوگی، بائع کا اختیار تو پہلے سے نہیں تھا، مشتری کا بھی اختیار ساقط ہو گیا، اب قیمت نہیں ہوگی، اب ثمن ہوگا جو انہوں نے طے کیا تھا، اور پیچھے قیمت اس وجہ سے تھی کہ وہ طے شدہ، یعنی وہ بائع کی ملکیت سے تو نہیں نکلی تھی، اور طے شدہ جو ثمن تھا وہ ہم نے اس لیے لازم نہیں کیا، بلکہ ہم نے کہا کہ بھائی مارکیٹی ریٹ دے دو کیونکہ آپ کا سودا آپس میں نہیں ہوا، اور یہاں پہ سودا مکمل ہو چکا ہے۔ وَكَذَلِكَ إِن دَخَلَهُ عَيْبٌ، اور اگلا مسئلہ بھی، اگلا حکم بھی یہ ہے کہ اگر اس مبیع کے اندر ختم تو اس کو نہیں کیا، بالکل ہلاک تو نہیں کیا مشتری نے، لیکن اس کے اندر عیب داخل ہو گیا ہے مشتری کے پاس، اس صورت میں بھی ہم یہ کہیں گے کہ گویا کہ مشتری نے اختیار اپنا ساقط کر دیا ہے، اب اس چیز کو اس نے خریدنا ہی خریدنا ہے۔ وَمَنْ شُرِطَ لَهُ الْخِيَارُ، اگر کسی کے لیے خیار شرط لگا دیا جائے، یا یہ کہ کسی نے اپنے لیے خیار شرط لگایا، بائع ہو یا مشتری ہو، فرماتے ہیں کہ فَلَهُ أَنْ يَفْسَخَ فِي مُدَّةِ الْخِيَارِ، اس کو چاہیے کہ وہ خیار کی مدت کے اندر اندر اس کو فسخ بھی کر سکتا ہے، یعنی یہ 3 دن کے اندر اندر کہہ سکتا ہے کہ بھئی میں نہیں لینا چاہتا ہوں، میں یا یہ کہ یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ اپنے خیار کو کہ بھئی میں اپنے اختیار کو ختم کرتا ہوں، میں چیز کو لینا چاہتا ہوں،
تو دونوں طریقے سے اس کو کر سکتے. وَلَهُ أَن يُجِيزَهُ، فسخ کا مطلب یہ ہوگا کہ اپنے اختیار کو یعنی اپنے اختیار کی مدت کے اندر اندر بے کو فسخ کر دینا، اور اپنے اختیار کی مدت کے اندر اندر بے کو نافذ کر دینا، یہ مطلب ہے اس کا. دونوں طریقے، دونوں اس کو اجازت ہے. فَإِنْ أَجَازَهُ بِغَيْرِ حَضْرَةِ صَاحِبِهِ جَازَ، پس اگر وہ اس بے کو نافذ کر دیتا ہے مدت خیار کے اندر اندر اپنے ساتھی کی موجودگی کے بغیر، غیر حضرت صاحب ہی، ساتھی کی موجودگی کے بغیر، یعنی دوسرا جو بائع ہے یا وہ مشتری ہے دوسرا، اس کے بغیر وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میں لیتا ہوں، تو دوسرے کو تو کوئی ٹینشن نہیں تھی نا. دوسرا اگر بائع ہے تو وہ تو پہلے سے بیچنا چاہتا ہے، دوسرا اگر مشتری ہے تو وہ پہلے سے خریدنا چاہتا ہے، لہٰذا اس کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. وَإِنْ فَسَخَ، اور اگر فسخ کرنا چاہتا ہے، کہتا ہے کہ بھئی میں نہیں لینا چاہتا ہوں، تو پھر یا یہ کہ بائی کہتے ہیں کہ میں نہیں بیچنا چاہتا ہوں، تو کہتے ہیں کہ اس طریقے سے خیار کے اندر اندر صرف یہ کہہ دینا کافی نہیں کہ میں نہیں بیچنا چاہتا ہوں. لم یجوز، یہ جائز نہیں ہے. ہاں الا ان یکون الاخر حاضرا، الا یہ کہ دوسرا حاضر ہونا چاہیے، یا کم از کم اس کو علم ضرور ہونا چاہیے. فون پہ کسی نہ کسی طریقے سے، خط و کتابت کے ذریعے سے 3 دن کے اندر اندر اس کو بتا دیا جائے کہ بھائی میں اس چیز کو نہیں بیچنا چاہتا ہوں، اگر بائی کا اختیار ہے، نہیں خریدنا چاہتا ہوں اگر مشتری کا اختیار ہے، وہ یہ کہے گا. وَإِذَا مَاتَ مَن لَهُ الْخِيَارُ، اچھا یہ دوسرے کو بتانا کیوں ضروری ہے؟ اس لیے کہ دوسرا طمع میں ہے، امید میں ہے. اگر وہ بائع ہے تو اس کو امید لگی ہوئی ہے کہ میری چیز بکے گی اور یہی بندہ خریدے گا، اور اگر آپ نہیں خریدو گے تو کئی گاہک واپس چلے جائیں گے اور آپ نے لینی بھی نہیں اور آپ نے اس کو بتایا بھی نہیں ہے، تو خرابی ہے نا. وَإِذَا مَاتَ مَن لَهُ الْخِيَارُ، اور جس کا اختیار تھا وہ مر گیا، اگر جس کا اختیار تھا، جس نے خیار شرط لگایا تھا وہ مر گیا، تو بطل خیارہ، اس کا خیار باطل ہو جائے گا. ولم ینتقل الی ورثتہ، ورثاء کی طرف اس کا یہ اختیار منتقل نہیں ہوگا، کیونکہ یہ ایک دل کا ارادہ تھا، دل کا اس کے ایک سوچ تھی جو ظاہر ہے کہ وہ تو منتقل کسی وارث کی طرف نہیں ہو سکتی، اس لیے فرمایا کہ اس کے اندر وراثت جاری نہیں ہوگی. وَمَن بَاعَ عَبْدًا عَلَىٰ أَنَّهُ خَبَّازٌ، آخر میں اس مسئلے کو یہاں پہ لایا چونکہ اس کے اندر بھی ایک شرط لگا کر، ایک خیار کی شرط لگا کر انسان لے رہا ہوتا ہے چیز کو، اور بعد میں وہ والا جو جس وصف کو جو اس کو مرغوب ہوتا ہے، پسند ہوتا ہے، وہ وصف کو وہ نہیں پاتا اس کے اندر، تو پھر ظاہر ہے کہ خیار شرط جو تھا اس کو اختیار ملنا چاہیے کہ بھئی وہ اس چیز کو واپس کر دے. تو اس حوالے سے اس کو یہاں پہ ذکر کر دیا ہے کہ وَمَن بَاعَ عَبْدًا، اگر کسی نے غلام خریدا اس شرط پر کہ انہ خباز، بیچنے والے نے کہا کہ یہ روٹیاں پکانے کا ماہر ہے، یعنی یہ اس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ تنوری ہے، تنور کا کام جانتا ہے. او کاتبن، یا یہ رائٹر ہے، لکھاری ہے، تو یہ اس نے بیچ دیا، بندے نے خریدا. فوجدہ، جا کر اس کو دیکھا، بخلاف ذالک، اس کے بغیر، یعنی نہ اس کو لکھائی آتی ہے یا نہ اس کو کوئی باورچی کا یا نان بائی کا اس کو کام بھی نہیں آتا. فالمشتری بالخیار، تو فرماتے ہیں کہ یہاں پہ مشتری کو اختیار ہے، ظاہر ہے کہ اس کا وصف مرغوب فی فوت ہو گیا تو اس کو اختیار تو یہاں پہ دینا چاہیے. تو یہ بھی ایک طرح کا خیار شرط کے قریب بات تھی کہ شرط لگائی تھی کہ یہ ہوگا تو لوں گا، نہیں ہے تو نہیں لوں گا نا، تو لہٰذا اب تو وہ نہیں پائے کہ لہٰذا اختیار دے دیا. ان شاء اخذہ بجمیع الثمن، چاہے تو لے لے لیکن ثمن پورا پورا دے گا. کیوں کہ پیچھے آپ نے پڑھا تھا نا کہ وصف اور اصل میں فرق ہوتا ہے، کہ وصف کے مقابلے میں قیمت نہیں ہوتی، اصل کے مقابلے میں قیمت ہوتی ہے. لہٰذا جو غلام ہے یا وہ جو بندہ اس نے خریدا ہے غلام، اس کے جو قیمت مثال کے طور پر 1,00,000 درہم ہے، تو وہ 1,00,000 اس میں 10,000 اس کے، ایسا نہیں ہے کہ اس کے بازو کے بدلے میں ہے، 5,000 اس کے ٹانگ کے بدلے میں ہے، 3,000 اس کے سر کے بدلے میں ہے، 25,000 اس کے دل کے بدلے میں، ایسا تو نہیں ہے نا، بلکہ اس کے مجموعے کی ریٹ ہے. اور اسی کے اندر اس کے کچھ اوصاف بھی تھے، اس کا لکھاری ہونا، اس کا نان بائی ہونا، یہ بھی اس کے اوصاف تھے. تو اوصاف کے مقابلے میں اس کے کوئی قیمت نہیں تھی، اس کے ایک مجموعے کی قیمت تھی. لہٰذا اب وہ وصف درمیان سے کچھ ساقط ہو گیا کہ وہ کام نہیں کر سکتا، اس کے اندر وہ صفت نہیں ہے، تو اس کی وجہ سے ریٹ میں کوئی کمی نہیں ہوگی، کیونکہ ریٹ کی ہر جز کی الگ نہیں لگی تھی، لہٰذا ریٹ میں کوئی کمی نہیں ہوگی، پوری کر کے لے گا. وہ انشاء ترکہ، اور چاہے تو چھوڑ دے، ظاہر ہے کہ اس کا وصف مرغوب فی نہیں پایا گیا تو اس کو ضرورت نہیں ہوگی اس کی، چھوڑ دے.
تو یہاں ہم نے آج مکمل کر لیا ہے کتاب الوضو میں خیار شرط، جو ابتدائی حکم سے مانے تھا کہ شروع سے ہی اس میں بے کا حکم نہیں پایا جاتا تھا، اور اس میں آپ نے اس کو ذرا دیکھنا ہے کہ بائع کا اختیار کیا مشتری کی ملکی بائع کی ملکی سے چیز کے نکلنے کو منع کرتا ہے یا نہیں کرتا، اور دوسرا یہ کہ مشتری کا اختیار بائع کی ملکی سے چیز کے نکلنے کو منع کرتا ہے یا نہیں کرتا، اس کی کیا تفصیل ہے، اس کو آپ نے آج دیکھنا ہے۔ انشاءاللہ آگے اگلے سبق کے ساتھ خیر رویت کو لے کر انشاءاللہ حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔